میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ کلام اقبال ہم نے جس شعر پہ ختم کیا تھا اس کے اندر جو خدا کا عشق لگانے والا انسان وہ عام لوگوں سے گلہ کرتا ہے، جنہیں وہ خدا کا عشق نہیں ہو رہا، ان سے کہتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں ابھی بھی ڈر ہے کہ انجام کیا ہوگا خدا کے عشق کا، یعنی جب میں اس کی بات مانوں گا تو آگے میرا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اور جن لوگوں کو خدا سے صحیح میں عشق ہو جاتا ہے، اگلے شعر میں علامہ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شیوہ عشق ہے آزادی و دہر آشوبی، تو ہے زنار یہ بت خانہ ایام ابھی۔ کہتے ہیں شیوہ عشق ہے آزادی و دہر آشوبی۔ آزادی کس چیز سے آزادی؟ یہ آزادی اپنی میں سے آزادی ہے، اور جب انسان اپنی میں سے آزاد ہو جائے، اپنی ذات سے آزاد ہو جائے، تو جب دوسرے لوگ میں پہ الزام اٹھائیں گے، اس پہ تانے کسیں گے، اس پہ ہنسی کریں گے، تو جب میں ہی نہیں رہی تو پھر فرق کیا پڑے گا؟ تو اس میں سے آزادی کا مطلب یہ اپنے آپ سے بھی آزادی، اور لوگ کیا کہیں گے اس بات سے بھی آزادی۔ بنیاد اس کی یہی ہے کہ اپنی میں سے آزادی ہو۔ شیوہ عشق ہے آزادی و دہر آشوبی۔ دہر آشوبی کا مطلب ہوتا ہے زمانے میں ہنگامہ کھڑا کر دینا۔ فرض کریں کوئی مثال لے لیتے ہیں ہم کہ کوئی آدمی ہے وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، یا کوئی عورت ہے وہ پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کے گھر میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا خاندان میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اس بیچارے کے دل میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کی بھی دہر آشوبی ہوگی۔ مگر اس کی جو حقیقی مثال ہے اس پہلے مصرے کی، وہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دیتا ہوں۔ قرآن شریف میں واقعہ لکھا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، کسی کے معبود کو برا کہنا تو دور کی بات، اسے توڑ دینا اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، اس کے لیے وہ آزادی چاہیے، اور اسی آزادی سے، اسی میں کی آزادی سے کہ لوگ مجھے ماریں گے یا کچھ کہیں گے، اس سے جب وہ آزاد ہو گئے تو اس سے ایک دہر آشوبی بھی ہوئی، اس زمانے میں ہنگامہ بھی کھڑا ہو گیا، کس نے تمہارے معبود توڑ دی۔ تو شیوہ عشق ہے آزادی و دہر آشوبی، تو ہے زناریہ بت خانہ ایام ابھی۔ کہتے ہیں تم کیا ہو؟ اب عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کیا ہو؟ تو ہے زناریہ بت خانہ ایام ابھی۔ زنار اسے کہتے ہیں جو ہندو ایک دھاگا باندھتے ہیں اپنے گلے میں، تو تم کس چیز کا دھاگا ہو؟ بت خانہ ایام ابھی۔ بت خانہ جس کے اندر ظاہر بت خانے میں بت ہوتے ہیں، ایام، اور یہ بت کس چیز کے؟ ایام، ایام زمانے کو کہتے ہیں، یعنی جو زمانے کے بت ہیں، تم اس چیز کے ایک دھاگے بنے ہوئے ہو، اس دھاگے میں مختلف بت پروئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں تم وہ زنار ہو۔ اس مصرے کو سمجھنے کے لیے سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمانے کو بدلتا بدلتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو آزماؤں اور مجھے پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مختلف آزمائشیں بھیجتے ہیں، اور اگر آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو ہر قوم پہ مختلف قسم کی آزمائشیں آئی ہیں، اور ہمیشہ لازمی نہیں کہ ظاہری بت ہو، کچھ دل کے بت ہوتے ہیں، جس طرح آج کل کے بت ہیں، جو آج کل کے زمانے کے بت ہیں۔ میں ان کی کچھ مثال دیتا ہوں۔ کوئی دین کی اگر پیروی کرنا چاہے گا اسے لوگ تنگ نظر کہیں گے، تو ہم نے بت کیا بنا لیے؟ ماڈرنزم کے نام سے، سیکولرزم کے نام سے۔ تو یہ ان بتوں کی بات ہو رہی ہے، یا لوگ کیا کہیں گے یہ تو ہر زمانے میں ہی رہا ہے یہ بت۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم وہ زنار ہیں جس کے اندر یہ جو بت ہیں مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں، اور اس سے آزادی وہی ہے شیوہ عشق، یعنی عشق کا جو شیوہ ہے آزادی و دہر آشوب، وہی آپ کو اس سے آزاد کر سکتا ہے۔ سید پہم ہے ترازوئے کم و کیف حیات، تیری میزاں ہے شمارے سحر و شام ابھی۔ کہتے ہیں سید پہم، سید پہم کا مطلب ہوتا ہے مسلسل جد و جہد کرنا، اور یہ کسی اچھے مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔
صحیح ہے. صحیح پہم مسلسل جدوجہد. اور اللہ تعالیٰ ایک قرآن شریف میں بات کہتے ہیں کہ مجھے مستقل مزاجوں سے محبت ہے. جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں, جو ہلتے نہیں, خوشی ہو غمی ہو, در یار در خدا نہیں چھوڑتے کبھی. صحیح پہم ہے ترازوئے کم و کیف حیات. یہ صحیح پہم کس چیز کا ترازو ہے؟ کم و کیف حیات. یہ کم و کیف اردو نہیں ہے یہاں پہ, اس کا مطلب ہے کم و کیف کا کہ کتنا اور کیسا, کس چیز کا؟ حیات, زندگی کو کہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو صحیح فہم ہے, جو مسلسل جد و جہد ہے, یہ کس چیز کا ترازو ہے؟ کتنا اور کیسا زندگی گزارنی, کتنی اور کیسی زندگی گزارنی ہے. تو حقیقت میں علامہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ وہ مسلسل جد و جہد کا نام. تیری میزان ہے. اور اب ہم لوگوں کی, عام لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو تمہاری میزان ہے, یعنی میزان بھی ایک پیمانہ ہے تولنے کا, تو کہتے ہیں جو تمہاری میزان ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تیری میزان ہے شمار سحر و شام. ابھی شمار کا مطلب ہوتا ہے گننا, سحر و شام یعنی صبح اور شام کو گنتی رہتی ہے. تمہارا جو ناپنے تولنے کا پیمانہ ہے زندگی کا, وہ بس گن رہا ہے, یعنی زندگی بس ایسے ہی بلا مقصد گزار رہا ہے, بغیر کسی جد و جہد کے, بغیر صحیح فہم کے. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے, اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں, جس کے لیے علامہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو نہایت جرأت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. علامہ کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, جسور کہتے ہیں نہایت جرأت مند ہونے کو, او غیور اور نہایت غیرت مند ہو, تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں یہ جو میرا کلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندری سے کم نہیں ہوگا. سکندر اعظم وہ ہے جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی, جس کی بڑی شان و شوکت تھی. تو علامہ کہتے ہیں میری بھی بڑی شان و شوکت ہوگی, مگر اس کی پہلے مصرعے میں ایک شرط رکھی ہے کہ نوجوان جرأت مند اور غیرت مند ہو. شکریہ.